فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس سلام پیش کرتی ہے۔ تو سامعین، مطالعے کا آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 87 سے، جس پر 11واں عنوان موجود ہے، جس کا نام ہے تخلیق کائنات اور جعفری نظریہ۔ اگر یہ کہیں کہ امام جعفر صادق کا زمین کی گردش کے بارے میں نظریہ ایک اتفاقی بات تھی، بالکل اسی طرح جیسے بعض اوقات بعض لوگ اندازاً کوئی بات کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اندازہ صحیح تھا، تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کے بعد کئی صدیوں تک کوئی بھی ان کی مانند اندازہ نہ لگا سکا کہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے۔ امام جعفر صادق نے ستاروں کے میکانیکی قوانین کے وجود کے بارے میں اس طرح توجہ دی تھی کہ انہوں نے زمین کی اپنے ارد گرد حرکت کو بھی ان قوانین سے اخذ کر لیا تھا، اور اگر وہ قوانین کے وجود کی طرف توجہ نہ دیتے تو وہ ہرگز زمین کی اپنے ارد گرد گردش کو اخذ نہ کر سکتے تھے، کیونکہ زمین کی اپنے محور کے ارد گرد گردش کو قیاس آرائیگی سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس کے لیے علت سے معلول کی جانب متوجہ ہونا پڑتا ہے، لیکن اس شخص نے جس علت کی بنا پر زمین کی اپنے ارد گرد گردش کی طرف توجہ دی، اس کے متعلق اس نے کوئی بات نہیں کہی۔ اس صورت میں جبکہ اس نے فزکس کے مسائل کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہیں جو اس دنیا کے وجود میں آنے کے ضمن میں پیش کیے گئے موجودہ نظریات سے زیادہ مختلف نہیں ہیں، اور جب اس زمانے کا ایک طبیعیات دان دنیا کی پیدائش کے بارے میں امام جعفر صادق کی تھیوری پڑھتا ہے تو وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کی تھیوری موجودہ زمانے کی تھیوری کے مطابق ہے۔ دنیا کی تخلیق کے بارے میں اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ محض تھیوری ہے، یعنی ابھی تک اس بارے میں کوئی ایسا قانون وضع نہیں ہوا جس سے ثابت ہو کہ سائنسدان کسی حتمی نتیجے تک پہنچ چکے ہیں۔ دنیا کی تخلیق کے متعلق امام جعفر صادق نے بھی صرف تھیوری پیش کی ہے جو کہ مروجہ علمی قانون کے زمرے میں نہیں آتی کہ اسے ناقابل تردید حقیقت کے طور پر قبول کیا جا سکے، لیکن ان کی تھیوری کو یہ برتری ضرور حاصل ہے، اس لیے کہ انہوں نے 12 صدیاں پہلے جو تھیوری پیش کی تھی وہ موجودہ تھیوری سے مطابقت رکھتی ہے۔ امام جعفر صادق نے دنیا کی تخلیق کے بارے میں اس طرح اظہار خیال فرمایا کہ دنیا ایک چھوٹے سے ذرے سے وجود میں آئی اور وہ بھی دو متضاد قطبین سے مل کر بنا ہے، اور اس طرح مادہ وجود میں آیا۔ پھر مادے کی مختلف اقسام بن گئیں۔ یہ اقسام مادے میں ذرات کی زیادتی یا کمی کا نتیجہ ہیں۔ اس تھیوری اور آج کی ایٹمی تھیوری ایٹمک تھیوری میں جو دنیا کی تخلیق کے متعلق ہے ذرا بھی فرق نہیں پایا جاتا، اور یہ متضاد دو قطب ایٹم میں دو متضاد چارج یعنی مثبت اور منفی ہیں، اور یہی دو چارج ایٹم کی ساخت کا سبب ہیں، جبکہ
ایٹم سے مادہ وجود میں آیا ہے۔ عناصر کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے وہ عناصر کے ایٹم کے اندر موجود چیزوں کی کمی یا زیادتی کے سبب پایا جاتا ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم بتا چکے ہیں کہ قدیم یونان کے چند فلسفی جو 6ویں اور 5ویں صدی قبل مسیح میں ہو گزرے ہیں، انہوں نے دنیا کی تخلیق کے بارے میں ایٹمی نظریہ پیش کیا تھا۔ یہاں یہ بعید نہیں کہ امام جعفر صادق نے ان یونانی فلاسفر کے کائنات کی پیدائش کے متعلق نظریے سے مطلع ہوں اور آپ نے اپنی تھیوری ان کی نظریات کی روشنی میں پیش کیا ہو۔ آپ نے اپنی تھیوری کو ان کے نظریات کی روشنی میں پیش کیا ہو۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ امام جعفر صادق قدیم یونانی فلسفیوں کے نظریے سے مطلع نہ ہوں۔ یہ نظریات بھی اسی طرح مدینے پہنچے ہوں جس طرح جغرافیہ اور علم ہندسہ کی تھیوریز مدینے میں پہنچی ہیں، یعنی قبطی فرقے کے مصری دانشوروں کے ذریعے۔ ہم یہ گمان کر سکتے ہیں چونکہ امام جعفر صادق تخلیق کے بارے میں قدیم یونانی سائنسدانوں کے نظریات سے جو آپ سے 12 یا 13 صدیاں پہلے ہو گزرے ہیں مطلع تھے، اسی لیے آپ نے ان کے نظریات کو مکمل کیا اور کائنات کی تخلیق کے متعلق ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو آج سائنسدانوں کے لیے قابل قبول ہے، اور اب تک کوئی بھی ان سے بہتر نظریہ پیش نہیں کر سکا۔ اس نظریے میں دو متضاد قطب سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سے پہلے یونانی فلسفیوں اور اسکندریہ کے سائنسدانوں نے اس بات کا سراغ لگایا تھا کہ کائنات میں اضداد کا وجود ہے، اور ان میں سے بعض کا کہنا تھا کہ ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچاننا چاہیے۔ لیکن امام جعفر صادق کی تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جس میں متضاد چیزوں کا ذکر نہایت صراحت سے کیا گیا ہے۔ آپ کے نظریے میں ایسی صراحت ہے جو نہ تو یونان کے قدیم فلاسفروں کے نظریوں میں پائی جاتی ہے اور نہ اسکندریہ کے علمی مکتب کے سائنسدانوں کے نظریے میں ملتی ہے۔ یونان اور اسکندریہ کے سائنسدانوں نے متضاد چیزوں کے بارے میں ایسے نظریات پیش کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرار کی راہ باقی رکھی ہے، یعنی اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ اپنے الفاظ واپس لے سکیں۔ یہاں یہ بات عیاں ہے کہ انہوں نے اپنے نظریات اس لیے اس شکل میں پیش کیے ہیں کہ وہ ان نظریات سے مطمئن نہیں تھے، لیکن امام جعفر صادق نے اپنے نظریے کو صریحاً اور کسی قید و شرط کے بغیر بیان کیا ہے۔ ان کی تھیوری میں اگر اور لیکن کا وجود نہیں ملتا، اور ان کے نظریے کی صراحت ثابت کرتی ہے کہ وہ اس بارے میں مطمئن تھے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی اور نہ ہی اپنی واپسی کی راہ باقی چھوڑی ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ جتنی باتیں بھی امام جعفر صادق نے دنیا کے وجود میں آنے اور ستاروں، فزکس، عناصر، کیمیا، ریاضیات اور دوسری چیزوں کے بارے میں کہی ہیں، اپنے علم امامت یعنی علم لدنی کی روح سے کہی ہیں، جبکہ ایک مورخ امام جعفر صادق کے علم کو علم لدنی نہیں سمجھتا۔ دوسرے یہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بظاہر امام جعفر صادق نے پڑھانے سے پہلے خود تعلیم حاصل کی تھی اور اپنے والد گرامی کے درس میں حاضر ہوتے تھے۔ سامعین، یہاں پہ 11ویں عنوان کا اختتام ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں 12ویں عنوان کی طرف، جس کا نام ہے شیعی ثقافت کی ترویج، اور یہ موجود ہے صفحہ نمبر 89 پر۔ شیعی ثقافت کی ترویج۔ امام جعفر صادق نے شیعہ مکتب فکر کی 2 طریقوں سے خدمت کی۔ پہلا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ شیعوں کے ایک گروہ کی تعلیم کو دے کر عالم و فاضل بنا دیا۔ یہ بات شیعہ ثقافت کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ شیعہ ثقافت کے وجود میں آنے سے شیعہ مکتب فکر کو تقویت پہنچانے میں کافی مدد ملی، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ نکتہ
کسی توضیح کا محتاج نہیں ہو سکتا کہ ہر معاشرے میں ثقافت ہی اس معاشرے کو مستحکم بناتی ہے، اور بعض معاشرے یونان کی مانند اس لیے آج تک باقی ہیں کہ ان کی ثقافت پرکشش ہے، ورنہ ان کا شیرازہ بکھرتا جاتا ہے اور ان کے آثار تک باقی نہ رہتے۔ امام جعفر صادق سے پہلے کے شیعوں کے 2 امام ہو گزرے ہیں، جن میں سے ایک امام محمد باقر ہیں جو امام جعفر صادق کے والد گرامی ہیں، لیکن یہ 2 امام شیعی ثقافت کو وجود میں نہیں لا سکے اور ان کا علم امام جعفر صادق کی مانند نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے شیعہ مکتب کے لیے ثقافت کو وجود میں لانا ضروری نہیں سمجھا۔ امام جعفر صادق نے اپنی پوری کوشش کی کہ شیعہ مکتب ایک روحانی اساس پر استوار ہو تاکہ ایک کے جانے اور دوسرے کے آنے پر یہ مکتب ختم نہ ہو جائے۔ پہلے ہی دن جب امام جعفر صادق نے پڑھانا شروع کیا تو وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ شیعی ثقافت کو وجود میں لانے کا مسئلہ ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا جو بتدریج ان کی سمجھ میں آیا ہو۔ وہ جانتے تھے کہ شیعہ مکتب کو بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ شیعہ مکتب اپنی ثقافت کا حامل ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ علمی فہم و فراست رکھتے تھے بلکہ سیاسی بصیرت سے بھی مالا مال تھے، اور یہ بات جانتے تھے شیعہ مکتب کی تقویت کے لیے ایک ثقافت کا موجود ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ شیعہ مکتب کے لیے ایک مضبوط فوج تیار کی جائے، چونکہ ممکن ہے کہ ایک مضبوط فوج اپنے مقابلے میں زیادہ مضبوط فوج کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے، لیکن ایک شاندار اور مالا مال ثقافت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے محسوس کیا کہ ثقافت جتنی جلدی فروغ پائے اتنا ہی بہتر ہے، اس لیے وہ اسلامی مکاتب فکر کی جن کی ابھی تک کوئی ثقافت نہیں تھی، ان کے مقابلے میں شیعی مکتب نہ صرف یہ کہ آگے نکل جائے گا بلکہ اپنی سبقت کی حفاظت بھی کر سکے گا۔ جس زمانے میں امام جعفر صادق شیعہ ثقافت کی ترویج کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اس وقت تک تو کسی بھی دوسرے اسلامی فرقے کے بانی کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس فرقے کی بھی کوئی ثقافت ہونی چاہیے۔ صرف امام جعفر صادق کو یہ احساس ہوا۔ بعد میں آنے والے واقعات نے نشاندہی کی کہ امام جعفر صادق کا نظریہ درست تھا، کیونکہ 12ویں امام کے بعد اگرچہ شیعوں کا کوئی اور ایسا مرکز نہیں تھا جس کے گرد وہ جمع ہوتے، پھر بھی شیعہ مکتب باقی رہا، باوجود اس کے کہ کلیسا کی مانند شیعوں کی کوئی ایسی وسیع تنظیم بھی نہیں تھی جس کا کوئی مستقل روحانی مرکز ہو۔ اور آج جب کہ امام جعفر صادق کے زمانے کو 1250 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک شیعہ مکتب کا کوئی بھی کلیسا یعنی ایسی مرکزی روحانی تنظیم نہیں ہے جو وسیع بنیادوں پر مکتب کو پھیلائے، مگر پھر بھی 1250 سال گزر جانے کے باوجود اس ثقافت کے طفیل جو امام جعفر صادق شیعہ مکتب کے لیے وجود میں لائے، شیعہ مکتب باقی ہے اور اس بات کے آثار موجود ہیں کہ آئندہ بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ امام جعفر صادق کے بعد جو علماء آئے انہوں نے شیعی ثقافت کو فروغ دیا، لیکن امام جعفر صادق نے نہ صرف یہ کہ شیعی ثقافت کی عمارت کا پہلا پتھر رکھا بلکہ اس کا ڈھانچہ بھی خود تیار کیا تھا۔ امام جعفر صادق نے شیعی ثقافت کی ترویج کے ساتھ ساتھ شیعہ علماء کو اس کی اہمیت کی جانب بھی متوجہ کیا اور انہیں سمجھایا کہ ہماری ثقافت ہی ہمارے مکتب کی بقا کی ضمانت دے سکتی ہے، لہٰذا ہر شیعہ عالم کو چاہیے کہ وہ ایسی ثقافت کو فروغ دے، اگر اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کر سکے تو کم سے کم جو کچھ اس تک پہنچا ہے اس کی حفاظت کرے اور اسے لوگوں کے درمیان رائج کرے۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اہتمام تو صرف شیعہ مکتب کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام مذاہب کے روحانی پیشواؤں نے ایسا اہتمام کیا ہے، تو جواب میں عرض ہے
کہ دوسرے مذاہب میں روحانی پیشواؤں کا اہتمام مذہبی رسومات تک محدود ہے، نہ یہ کہ اس مذہب کی ثقافت کو فروغ دینے تک۔ یونان کے کوہ آتوس پر پہلی آرتھوڈکسی خانقاہ کو تقریباً 1500 سال ہو چکے ہیں کہ ابھی تک اس خانقاہ میں دوسرے خانقاہوں کی طرح وہی کچھ پڑھا اور تلاوت کیا جاتا ہے، لیکن شیعہ ثقافت مجموعی اعتبار سے مسلسل فروغ پا رہی ہے، اگرچہ بعض ادوار میں اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن جمود کے دور کے بعد وہ نہایت تیزی سے اپنی راہ پر گامزن رہی ہے۔ ہر دور اندیش شیعہ عالم یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ شیعہ ثقافت میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرے، مگر دوسری طرف یہ حال ہے کہ اگر دوسری صدی عیسوی کو انطاکیہ کے آرتھوڈکسی کلیسا کا عظیم الشان دور قرار دیں تو اس زمانے سے لے کر آج تک تقریباً 1800 سال بنتے ہیں، اور آرتھوڈکسی مذہب کو قدامت کے اعتبار سے اصل عیسوی مذہب بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان 18 صدیوں میں آرتھوڈکسی ثقافت میں کسی نے بھی کوئی اضافہ نہیں کیا۔ آج آرتھوڈکسی مذہب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے جو 18 صدیاں پہلے انطاکیہ میں اس کے پاس تھا، اگرچہ چند مرتبہ آرتھوڈکسی مذہب کی عالمی مشاورتی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور ساری دنیا سے اسقف حضرات نے ان کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کی، لیکن یہ کمیٹیاں جدید قوانین کو وضع کرنے میں ناکام رہیں اور آرتھوڈکسی ثقافت میں ذرا بھی اضافہ نہ ہو سکا۔ ڈیلیل روبس فرانسیسی محقق و مورخ ہے جس نے چند سال پہلے اس دنیا سے کوچ کیا۔ اگرچہ وہ ایک مذہبی رہنما نہ تھا، پھر بھی اس نے مسیحیت کی تاریخ کے متعلق کتابیں لکھیں اور کیتھولک مذہب کی ثقافت میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ اس کی کتابیں اتنی ہر دل عزیز ہیں کہ کیتھولکی ممالک مثلاً فرانس، اٹلی، اسپین میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں اس کی کتابوں کی کم از کم ایک جلد موجود نہ ہو، ماں سوا اس گھر کے کہ جس کے رہنے والے غیر کیتھولک ہوں۔ فرانسیسیوں کے گھروں میں ان کتابوں کے متن فرانسیسی میں اور اٹالین گھروں میں اطالوی زبان میں اور اسپین کے لوگوں کے گھروں میں ہسپانوی زبان میں ان کتابوں کے متن ملتے ہیں۔ ارنسٹ رینان، مشہور فرانسیسی فلسفی جو 19ویں صدی عیسوی میں گزرا ہے اور جس کی عیسیٰ نامی کتاب کا شمار دنیا کی بڑی کتابوں میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ مذہبی رہنما نہ تھا، لیکن کیونکہ اسے فلسفی سمجھا جاتا تھا اور اسی لیے کیتھولک کلیسا کے پیشوا اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے تھے، مگر پھر بھی اس نے ایک کتاب لکھ کر کیتھولک مذہب کی ثقافت میں گرانسا اضافہ کیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ آرتھوڈکسی مذہب اور کیتھولک مذہب دونوں کلیسا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دونوں مذہب دولت مند بھی تھے۔ اگرچہ آرتھوڈکسی کلیسا دولت مند نہیں، لیکن کیتھولک کلیسا موجودہ زمانے میں دنیا کا امیر ترین انسٹیٹیوٹ ہے، اور کیتھولک کلیسا جس کا مرکز روم واٹیکن ہے کی کم از کم دولت تخمیناً $100 ملین بتائی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی بینک یا انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں جس کے پاس اتنا سرمایہ ہو۔ گزشتہ عصر میں بھی کیتھولک کلیسا جس کا مرکز روم تھا اسی طرح دولت مند تھا، چنانچہ وہ دولت مند کے ذریعے کیتھولک مذہب کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر سکتا تھا، لیکن اس نے 1000 سال کے دوران اس ضمن میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ادھر شیعوں کی نہ تو کوئی مرکزی تنظیم تھی اور نہ ہی ان کی روحانی پیشوا شیعی ثقافت کے فروغ کے لیے بھی
مالی لحاظ سے مستحکم پوزیشن رکھتے تھے، لیکن کیونکہ ان میں سے بعض کی تنگ دستی کافی مشہور ہے، پھر بھی وہ شیعی ثقافت کو پرآشوب ادوار کے علاوہ بھی فروغ دینے میں کامیاب رہے۔ آج جب 20ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے، اگرچہ اس ضمن میں کام شروع ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے دو بڑے مذاہب یعنی آرتھوڈکسی اور کیتھولک مذہب والوں نے اپنے مذہب کی توسیع کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ان دو مذاہب کے روحانی پیشواؤں کا مقصد یہ رہا تھا کہ وہ مذہبی رسومات کی حفاظت کریں، گویا وہ بدعت کے خوف سے مذہبی ثقافت میں توسیع سے بچتے رہے۔ حالانکہ مذہبی ثقافت میں ضروری توسیع بدعت نہیں، اس لیے کہ 15ویں صدی سے لے کر آج تک کیتھولک مذہب کی ثقافت کو فروغ دلانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کو ہیں گو ان سے کسی قسم کی کوئی بدعت وجود میں نہیں آئی۔ 1000 سال تک کیتھولک پیشواؤں کی یہ فطرت بنی رہی کہ انہوں نے مذہبی ثقافت کی توسیع کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور وہ اپنی فطرت کو نہیں بدل سکے، جس طرح آرتھوڈکسی پیشوا اپنی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکے۔ جدید عصر جو کیتھولک مذہب کی ثقافت میں 15ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا ہے، 7ویں صدی عیسوی اور دوسری صدی عیسوی میں امام جعفر صادق کی طرف سے شیعہ مذہب میں اس کا آغاز ہوا۔ امام جعفر صادق اس کوشش میں کامیاب ہوئے کہ وہ شیعہ مفکرین اور دانشوروں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ جو کوئی جس حد تک شیعی ثقافت میں توسیع کر سکتا ہے کرے، کیونکہ شیعہ مکتب کی بقا کی ضامن صرف اس کی ثقافت ہے۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں شیعوں کی حالت یہ تھی کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر اثر و رسوخ پیدا نہیں کر سکے تھے۔ عرب میں اور اس کے باہر شیعہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے اور بعض جگہوں پر وہ نہایت محدود تعداد میں تھے۔ ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ عمومی حکمرانوں پر غالب آئیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق نے جب دیکھا کہ شیعوں کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے اور حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ جلد سیاسی قوت نہیں پکڑ سکتے، لہٰذا شیعہ مکتب کی توسیع اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، یعنی ثقافت کو تقویت پہنچانا اور آئیڈیالوجی کی بنیادیں مضبوط کرنا۔ چونکہ ابھی تک کسی اسلامی فرقے نے اپنی مذہبی ثقافت کو فروغ دینے اور نظریاتی بنیاد کو استوار کرنے کی طرف توجہ نہیں دی تھی، لہٰذا وہ جو دوسروں پر سبقت لے جاتا وہ اپنی ترقی کو محفوظ کر لیتا۔ امام جعفر صادق شیعہ مکتب کے لیے کلیسا تو نہ بنا سکے، کیونکہ عرب تنظیم تشکیل دینے کا ذوق نہیں رکھتے تھے، البتہ اس کے بدلے میں انہوں نے اس مذہب کے لیے ایک اکیڈمی ضرور بنائی۔ عیسائی جنہوں نے کلیسا بنایا تھا، انہوں نے تنظیم بنانے کا ذوق رومیوں سے حاصل کیا تھا، اس لیے کہ قدیم رومی قوانین وضع کرنے اور تنظیم تشکیل دینے کا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ وہ کلیسا یعنی آرتھوڈکسی اور کیتھولک قدیم روم کی تنظیم کی روح سے ہی وجود میں آئے تھے۔ جس ثقافت کی بنیاد امام جعفر صادق نے شیعہ مذہب کے لیے رکھی وہ ایک ایسی اکیڈمی میں تبدیل ہو گئی جس میں آزادانہ طور پر علمی مسائل اور خصوصاً آئیڈیالوجی و نظریاتی موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کوئی بھی ایسا اسلامی فرقہ نہیں جس میں شیعہ مکتب کے ثقافت کی مانند آزادی بحث ہو، اور اس ثقافت کو امام جعفر صادق وجود میں لائے تھے۔ اکیڈمی ایتھنز کے نزدیک ایک باغ تھا جہاں افلاطون پڑھاتا تھا اور اس کے بعد اس کے شاگرد اس باغ میں مطالعہ کرتے تھے۔ یہ باغ اکیڈمی 1000 سال تک تحقیق کی بنیاد پر 387 سے 592 عیسوی تک یعنی 979 سال تک 979 سال تک علمی مطالعات کا مرکز تھا، لیکن جس وقت
بیزانس کا شہنشاہ ژوس ٹیٹین یہاں پر قابض ہوا تو اس نے اس علمی مرکز کی حیثیت ختم کر دی۔ یہی وہ ژوس ٹیٹین تھا جس نے کلیسا یا صوفیہ استنبول میں بنوایا جو اب تک مسجد کی شکل میں موجود ہے۔ اس نے شہریت کے قوانین کا ایک کتابی مجموعہ بھی تیار کیا تھا جو آج بھی ژوس ٹیٹین کوڈ کے نام سے مشہور ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس اکیڈمی میں چونکہ ایسے دروس پڑھائے جاتے تھے جو ژوس ٹیٹین کے عقیدے سے متصادم ہوتے تھے، اس لیے اس نے یہ علمی مرکز بند کر دیا۔ سامعین، یہاں صفحہ نمبر 93 پر 12ویں عنوان کا اختتام ہوا۔ اب انشاءاللہ اسی صفحے سے ہم دوبارہ اپنے مطالعہ شروع کریں گے اور نئے عنوان کے ساتھ، یعنی 13واں عنوان اب شروع ہوگا اس کتاب کا۔ تو جب تک کے لیے خدا حافظ۔